بات کر رہے ہیں اور چیلنجز کا سامنا بھی کریں گے اور حل بھی کریں گے، لیکن اس کے اندر سب سے کریٹیکل تعلق پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر انیبلمنٹ، کیونکہ پبلک سیکٹر کے پاس پیسے ختم ہیں، پبلک سیکٹر کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اب پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ہی انجن آف گروتھ ہے جس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس میں مقامی سرمایہ کاری بھی ہے اور اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ملک کے اندر بزنس کی کلائمیٹ کو اور انوائرمنٹ کو بہتر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں مکمل یکسوئی کرنی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پرائرٹی شوڈ بی ایکسپورٹس، ایکسپورٹس اینڈ ایکسپورٹس۔ پاکستان کی 75 سالہ معاشی میدان میں ناکامی کی بڑی وجہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو نہ لینا ہے، اور اس کے لیے ہماری کوشش ہے کہ جو باقی ہمارا ٹرم ہے، شاید ہم اس میں بہت بڑی ری اسٹرکچرنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر پالیسی لیول پر اور سمت کی سطح پر ہم پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسپورٹ اورینٹیشن دے دیں کہ پاکستان کا ہر بزنس مین اپنے لیے یہ ٹارگٹ بنائے کہ وہ کتنے ڈالر کما سکتا ہے، اور پاکستان کا ہر سرکاری ادارہ بھی یہ ٹارگٹ بنائے کہ وہ کتنی فارن ایکسچینج ارن کرنے میں سہولت کاری کر سکتا ہے، پاکستان کی ہر ایمبیسی اور ہر اکنامک کاؤنسلر اس کی جواب دہی اس بنیاد پہ ہو کہ اس نے پاکستان کے لیے کتنی ایکسپورٹس جنریٹ کی ہیں، پھر ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ تو اگلے ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو قومی سطح کا ہے کہ ہم 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کو 100 ارب ڈالر پہ لے جانے کے لیے کیا 5 سے 7 سال لیں گے یا 10 سے 15 سال لیں گے۔ اگر ہم نے 10 سے 15 سال لیے تو پھر ہم ڈوب جائیں گے، لیکن اگر ہم نے اگلے 5-7 سالوں میں ایک ایکسلریٹڈ گروتھ کی ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے راستے میں مشکلات ہیں، گلوبل ریسیشن ہے، لیکن ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ کا پورٹ فولیو ہے ابھی تک وہ بنیادی طور پہ کموڈٹی نوعیت کا ہے یا لو اینڈ کا ہے، جو بیسک نیڈز کے سے متعلق ہے۔ تو جب ریسیشن آتا ہے تو اس میں جو ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اندر کانٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ لوگوں کی برقرار رہتی ہیں، ان کو وہ ضرور کنزیوم کرتے ہیں۔ تو شاید اس گلوبل ریسیشن سے ہم اتنا متاثر نہ ہوں کہ جتنا ویلیو ایڈڈ والی اکانومیز جو ہیں ان کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ کے اندر کسی قسم کا بریک نہ آئے، اور ہم نیو مارکیٹس کو تلاش کریں، اور اس کے بعد 2024 سے جب گلوبل سطح پہ اکانومی دوبارہ ریوائیول کی طرف جائے تو ہم تیزی کے ساتھ اپنی ایکسپورٹس کو گرو کر سکیں۔ ایک جو چیز ہم نے کہی اور تمام بزنس مین سے اور چیمبر سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ چائنا مارکیٹ ہے۔ 2,25,000 ارب ڈالر کی چائنا امپورٹ کرتا ہے ہر سال، 2.25 ٹریلین ڈالرز کی امپورٹ چائنا کرتا ہے ہر سال، اور اس 2,25,000 ارب ڈالر کی امپورٹ میں ہمارا حصہ ہے 3 ارب ڈالر۔ ناقابل یقین اور ناقابل قبول۔ ہمیں کم از کم دیکھنا ہوگا کہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہم چائنا کے اندر اپنی ایکسپورٹ کو 20 سے 30 ارب ڈالر پہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں فوری طور پہ۔ ایک بہت بڑی وہاں پہ اپرچونٹی ہے۔ ہم نے ایک انالیسس شیئر کیا تھا پلاننگ کمیشن نے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی کیٹیگریز جہاں پہ ہماری کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے، ہم ان ایریاز میں بھی آدھا پوٹینشیل اپنا ریلائز نہیں کر رہے۔ وہ چیزیں کہ جو ہم یورپ اور امریکہ میں بھی بیچ پاتے ہیں، وہ ہم چین کے اندر بالکل ان کو بیچ نہیں پا رہے، اور ایسی چیزیں کہ جو چین میں ہم کامیابی سے بیچ رہے ہیں اس میں ہمارا مارکیٹ شیئر بہت کم ہے۔ تو ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہماری بزنس اور پرائیویٹ سیکٹر کو اب لک چائنا پالیسی اختیار کرنی چاہیے فار ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ۔ دیکھیے پوری دنیا سے لوگ اٹھ کے
انڈیا آ رہے ہیں جی 1 بلین کی مارکیٹ ہے، ہمارے پاس 1.5 بلین کی مارکیٹ چائنا کی پڑی ہے اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس سے آج تک فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ ایک بہت بڑا ماضی کا گیپ ہے، اور یہ سی پیک کا منصوبہ اسی طرف ایک قدم تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے بھی 4 سالوں میں بند کر دیا گیا، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی ایفرٹ کی ضرورت ہے اور پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. یہ جو فورم ہے اس کا مقصد ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ کٹھے بیٹھیں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ پلاننگ منسٹری یہ رول آفر کرتی ہے آپ کو، پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کو، کہ آپ کے جو بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے مسائل ہیں ہم 1 ونڈو آپریشن یہاں پہ قائم کر دیں گے. آج بھی آپ دیکھیے ساری پبلک سیکٹر کی محکمے یہاں موجود ہیں جن کے ساتھ بزنس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، تاکہ آپ کے ہم باقاعدہ مل کر مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کو انتظامی بنیاد پہ جو مسئلے حل ہونے والے ہیں وہ حل کیے جائیں، تاکہ آپ کے راستے میں جو ریڈ ٹیپ ہے یا رکاوٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس مقصد کے لیے آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میں ممبر پرائیویٹ سیکٹر سے کہوں گا کہ وہ پریزنٹیشن آپ کو پہلے دیں کہ جو ہم نے پچھلی میٹنگ کی تھی اس میں کیا کیا باتیں طے ہوئی تھیں، ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہو سکا ہے، اور اگر کسی وزارت نے کوئی قابل تسلی کام نہیں کیا تو ان کو بھی ہم ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں نہیں اس کے اوپر کام کیا، اور آئندہ اس قسم کی لغزش نہیں ہونی چاہیے. اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی میرا ایک گلہ ہے کہ میں مسلسل 3 مہینوں سے ہر چیمبر کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں تجاویز بھیجیں کہ جہاں جہاں انتظامی طور پہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، ریڈ ٹیپ ہے، آپ کے راستے میں کوئی اوور ریگولیشن ہے، کون سی ایڈمنسٹریٹو ریفارم ہے، کون سی لیگل ریفارم ہے جس سے ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ تجاویز دیں. ابھی تک ہمیں کوئی ٹھوس تجاویز موصول نہیں ہوئی. ہم تو مائل بے کرم ہے، کیا ہے وہ کوئی سائل ہی نہیں، وہ ایک شعر ہے نا، ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. تو ہم آوازیں لگا رہے ہیں کہ آئیے آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں دیجئے، ہم آپ کے وکیل بن کے ان کو اندر حکومت کے حل کریں گے. تو برائے مہربانی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے اسٹرانگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ ایز ٹیم پاکستان، تاکہ ہم مل کر پاکستان کو اس بحران سے نکالیں اور ایک فاسٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر اسے ڈال سکیں. بہت شکریہ. Sir, with your permission, sir. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے.